نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا صدق الله العظيم۔ برادران ملت، جیسا کہ آج کل ہمارے دروس کا عنوان قاتلان حسین کے بارے میں چل رہا ہے، تو انہی قاتلان حسین میں سے ایک بدبخت انسان، ظالم اور جابر انسان، جس نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، جس کے دل کے اندر کوئی اللہ کا حیا نہ آیا، کوئی خاندان نبوت کا حیا نہ آیا، وہ بدبخت اور لعنتی انسان جس کا نام ابن زیاد کے نام سے جسے یاد کیا جاتا ہے، یہ وہ بدبخت انسان ہے جو یزید کی طرف سے کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ اسی بدبخت کے حکم سے امام علی مقام اور آپ کے اہل بیت کو تمام ایذائیں پہنچائی گئیں۔ یہی ابن زیاد موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا۔ مختار نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلے کے لیے ایک فوج کو لے کر بھیجا۔ موصل سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلہ پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا۔ صبح سے لے کر شام تک خوب جنگ رہی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا اور آفتاب غروب ہونے کے قریب تھا، اس وقت ابراہیم نے حکم دیا کہ فوج مخالف میں سے جو ہاتھ آئے اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ تو اس وقت بہت سارے ہلاک کیے گئے۔ اسی ہنگامے میں ابن زیاد بھی فرات کے کنارے محرم کی 10ویں تاریخ 68 ہجری میں مارا گیا۔ اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا۔ ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ میں بھجوایا اور مختار سقفی نے دارالامارت کوفہ کو آراستہ کیا۔ اہل کوفہ کو جمع کر کے ابن زیاد کا اس لعنتی کا نجس ناپاک سر رکھوایا، جس جگہ اس مغرور اور متکبر انسان نے دنیا کے لالچ کے اندر آ کر، دنیا کے گھمنڈ کے اندر آ کر، اس چند دن کی گورنری کے نشے کے اندر آ کر اس بدبخت انسان نے مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقدس سر مبارک رکھا تھا۔ مختار نے اہل کوفہ کو خطاب کر کے کہا، اہل کوفہ دیکھ لو، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے خون نحق نے ابن زیاد کو بھی نہ چھوڑا۔ آج اس نامراد کا سر اس ذلت و رسوائی کے ساتھ یہاں پر رکھا ہوا ہے۔ 6 سال ہوئے ہیں، وہی تاریخ ہے، وہی جگہ ہے۔ خداوند عالم نے اس مغرور فرعون خصال کو ایسی ذلت و رسوائی کے ساتھ ہلاک کیا۔ اسی کوفہ اور اسی دارالامارت کے اندر اس بے دین کے قتل و ہلاک پر جشن منایا جا رہا ہے۔ یہ وہ بدبخت انسان تھا جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا سر مبارک لایا گیا تھا، اس بدبخت انسان نے مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہونٹوں پر چھڑیاں ماری تھیں۔ اسے تکبر تھا، اسے دولت کا نشہ تھا،
اسے خون محمد کا کوئی حیا نہ آیا، اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی حیا نہ آیا، اسے رب کا ڈر نہ آیا، کیونکہ مولا حسین تو برے سر پیکار، برے اعلان، برے منبر یہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے، یہ پیغام دیتے ہوئے نظر آتے تھے، یہ صدا لگاتے ہوئے نظر آتے تھے۔ آپ نے بتایا تھا تمہیں حیا نہیں آتی، تمہیں پتہ نہیں ہے تم کس کے مقابلے میں آئے ہو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے میں مولا علی کا بیٹا ہوں، میں خاتون جنت سیدۃ النساء کے جگر کا پارا ہوں، میں وہ ہوں جو میں اپنے نبی پاک کے کندھوں پر سوار ہوا کرتا تھا۔ آج تم اس کے مقابلے کے اندر آئے ہوئے ہو، لیکن اس بدبخت کو وہ ایک اقتدار کا نشہ تھا، وہ حکومت کا گھمنڈ تھا۔ اس بدبخت نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور جب رکھا گیا تھا، اس بدبخت نے امام علی مقام کے سر مبارک کے اندر پیشانی پر، آپ کے لبوں پر چھڑیاں مارتا تھا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ایسی عبرتناک موت اس بدبخت کو آئی جب اسے مارا گیا، اسے قتل کر دیا گیا۔ ترمذی شریف کی صحیح حدیث کے اندر ہے، لما جیء براس عبید اللہ ابن زیاد واصحابہ نددت فی المسجد فی الرحبہ فانتہیت الیہم وہم یقولون قد جاءت فإذا حية قد جاءت تخلل الرؤوس حتى دخلت في منخري عبيد الله بن زياد فمكثت هنيهة ثم خرجت فذهبت حتى تغيبت ثم قالوا قد جاءت ففعلت ذلك مرتين او ثلاثا۔ اس کا مطلب یہ ہے جس وقت ابن زیاد اور اس کے سرداروں کے سر مختار کے سامنے لا کر رکھے گئے تو ایک بڑا سانپ نمودار ہوا، اس کی ہیبت سے لوگ ڈر گئے، وہ تمام سروں کے اوپر پھرا، پھر جب عبید اللہ ابن زیاد کے سر کے پاس پہنچا اس کی نتھنوں میں گھس گیا، تھوڑی دیر ٹھہر کر اس کے منہ سے نکلا، اسی طرح 3 بار سانپ اس کے سر کے اندر داخل ہوا اور غائب ہوا۔ اللہ نے دنیا کے اندر بتایا جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل ہیں، مولا حسین کے مقابلے کے اندر جو کرب و بلا کے اندر آئے ہیں، اللہ عز و جل دنیا کے اندر ان کے جسموں کے اندر سانپوں کو داخل کروا دیتا ہے، ان کے منہ کے اندر سانپوں کو داخل کروا دیتا ہے، اور اللہ دنیا کے اندر انتقام لیتا ہے۔ لیکن یہ بدبخت تو واصل جہنم ہوا۔ لاکھوں سلام مولا حسین کی عظمت کو، جنہوں نے اپنا گھر کی پرواہ بھی نہ کی، اپنی جان کی پرواہ بھی نہ کی، اپنے بچوں کی جان کی پرواہ بھی نہ کی، پر دین محمدی کے علم کو ہمیشہ کے لیے بلند کیا، جانیں دے دی، بچے دے دیے، خاندان قربا کروا دیا، ہر ایک پورا کا پورا کنبہ لٹوا دیا، پر باطل کے ہاتھ کے اندر ہاتھ نہ دیا۔ لاکھوں سلام مولا حسین کی عظمت کو۔